وہ نہیں، ایمان کی حالت کے اندر جو بھی نبی کو دیکھے وہ صحابی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں صحابہ کا بڑا مقام ہے، میں نے گھنٹہ لگا کے بیان کیا ہے، لیکن جو نبی کو دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جسے ہمیشہ نبی دیکھے وہ حسین ہوتا ہے۔ نبی کو دیکھنے والا صحابی بنتا ہے، اور جسے نبی مسلسل دیکھے وہ حسین بنتا ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیے، صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کو چھوا، نبی کو چھوا، جو نبی کو چھوئے اور جو نبی کو چومے وہ صحابی ہوتا ہے، اور صحابی ساری امت سے افضل ہوتا ہے، لیکن جسے نبی چومے وہ حسین ہوتا ہے۔ اب ایک اور جملہ سنیے، قرآن، کیونکہ میرا مضمون تھوڑا سا اور تسلسل کے ساتھ جو مجھے ڈیوٹی لگائی گئی میں نے اسے پورا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ قرآن کے اندر جملے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس کے اوپر شارحین نے لکھا، فرمایا سارے شہروں سے افضل مکہ، اور مکے کی افضلیت نبی کے قدم۔ علامہ مالکی آپ سوال قائم کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جہاں نبی 53 سال چلے وہ مکہ افضل، تو جہاں 14 صدیوں سے سو رہا ہے۔ اب ابن تیمیہ، اگلا شجرہ آپ جمعے میں سنیے گا علماء سے، ابن تیمیہ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا، اس نے کہا کہ جو قبر انور کی مٹی نبی کے قدم چوم رہی ہے وہ کعبے سے افضل، وہ مکے سے افضل، وہ عرش سے افضل۔ اب یہاں بھی ایک نقطہ ہے، توجہ کیجئے گا، قبر کی مٹی نبی نہیں، اور اس پہ ایک پابندی ہے، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی پہ حرام کر دیا انبیاء کے اجسام کو کھانا۔ مٹی کے پاس تو جائے، تیرا جسم کھائے گی، میرا کھائے گی، نبی کو چومے گی۔ مٹی باقی کے جسموں کو کھاتی ہے، نبی کو چومتی ہے، اور اس فرق کی وجہ سے، اس ادب کی وجہ سے وہ عرش سے افضل ہو جاتی ہے۔ اب ابن عربی چشتیوں کا امام صاحب خصوص الحکم، اس نے لکھا مٹی قدموں کے نیچے ہے اور اوپر قدم ہے، جو قدموں کے نیچے ہے وہ عرش سے افضل ہے، جو کندھوں کے اوپر ہے اس کا معیار کیا ہوگا؟ اور برادران دیوکار توجہ کیجیے، میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن میں صحابہ کا کردار، صحابہ کی افضلیت موجود ہے۔ پھر جو کیٹیگری علماء نے بیان کی میں نے وہ بیان کیا، عشرہ مبشرہ سے خلفائے راشدین، پھر عمر بن الخطاب، پھر سیدنا صدیق اکبر، پھر عمر کی شان کے اندر، پھر ابو ہریرہ کی شان کے اندر، پھر ان سے متصل امام حسین کی شان۔ یہ میری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اب آپ سوچیں گے حیدری صاحب اتنی گفتگو کی، باقی علماء آئیں گے 10 محرم تک، ادارہ تبلیغ الاسلام پورے پاکستان سے چن چن کے لوگ بلاتا ہے، ہمیں ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ نہیں سمجھا؟ عمر کہہ رہا ہے مجھے جو ملا اس سے ملا ہے، ابو ہریرہ کہتا ہے مجھے جو ملا اس سے ملا ہے۔ جہاں سے عمر کو خیرات ملی ہے اور وہ عمر بن گیا ہے، فاروق بن گیا ہے، جہاں ابو ہریرہ کو خیرات ملی ہے وہ محدث بن گیا ہے، تو بھی تو جھولی تان نہ حسین کی بارگاہ سے۔ اور اس خاندان کا عمل دیکھ، اس خاندان کا معیار دیکھ۔ میں نے 2 ہی باتیں کرنی ہیں حضور، میں نے جب یہ روایت پڑھی کئی دن تک میں یہ بیان نہیں کر سکتا، کیفیت ایسی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، حضرت امیر معاویہ جب حکمران بنے تو وہ
ایک خاص حصہ شہزادگان کی خدمت میں لنگر کے طور پر بھیجتے تھے کہ ان کا لنگر چلتا ہے، لوگ آتے ہیں، سائل آتے ہیں، وہ خیرات دیتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ لنگر لیٹ ہو گیا، یعنی وہ جو سالانہ بجٹ تھا وہ لیٹ ہو گیا۔ امیر معاویہ نے شرمندگی محسوس کی کہ امام پاک کیا کہیں گے اسنین کریمین کہ میں نے لیٹ کر دی ہے، ایسا کرتا ہوں میں خود لے جاتا ہوں، ایک عمرہ کراؤں گا، حضور کی قبر انور کی زیارت کراؤں گا، دوسرے شہزادوں کو خود پیش کراؤں گا، معذرت بھی کراؤں گا۔ آگے عصر کا وقت ہے، حسن کے دروازے پہ آئے، امام حسن نے دروازہ کھولا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، دیکھا لنگر لگا ہوا ہے، لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ تبلیغ الاسلام والوں نے یہاں سے نہیں لگایا، یہ مدینے سے چلا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ خیرات چل رہی ہے، لنگر چل رہا ہے، اندر بیٹھے بٹھایا، اپنے نانا کی سنت ادا کرتے ہوئے بابا کی اپنی مسند پہ بٹھایا، خدمت کی، باتیں ہوتی رہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ہزاروں اونٹ تھے سامان کے لدے ہوئے، کروڑوں کا سامان تھا۔ اذان کا ٹائم ہو گیا مغرب کی، امام حسن نے کہا کہ چل جانا ہے نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں۔ اٹھے، جب اٹھے نا تو امیر معاویہ نے پھر دیکھا لوگ لنگر کھا رہے ہیں۔ امیر معاویہ کے دل میں یہ خیال آیا، زبان پہ نہیں، روایت کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کے راوی خود امیر معاویہ۔ دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں کتنے بڑے ماں باپ کا بیٹا ہوں کہ میری وجہ سے یہ لنگر چل رہا ہے۔ دل میں ایک خیال آیا، ایسے انسان کے دل میں خیال آتا ہے۔ اب باہر نکلے، یہ سوچا اور صرف دروازے سے باہر نکلے، آگے امام حسن کا ایک خادم تھا، اس نے جوتے آگے کیے، امام حسن نے جوتے پہنے، جب جوتے پہن کے سیدھے ہوئے نا، وہ سیدھا ہوئے نا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جوتے پہنے، فرمایا جا تو بھی کیا یاد رکھے گا، حسن کو جوتے پہنائے ہیں، جا امیر معاویہ جو مال لے کر آئے نا وہ تو گھر لے۔ انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ شاید یہ لنگر میری وجہ سے چل رہا ہے، دل میں سوچا، اور میری ماں باپ بڑے عظیم ہیں، انہوں نے میری یہ تربیت کی، اتنا لنگر چل رہا ہے، دل میں سوچا، اور 2 قدم چلے، حسن نے ایک کو دے دیا ان کے سامنے، امیر معاویہ کی آنکھیں کھلی تھی، کھلی رہ گئی۔ حضرت امیر معاویہ نے جب کہ موڑ کے دیکھا نا، اور امام حسن نے ان کو پریشان دیکھا، پوری تقریر کا پیک جملہ ہے، میرا ہاتھ جملہ سنیے گا، آپ نے کندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا چچا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اتنا پریشان اور حیران نہ ہو، میری ماں کا نام فاطمہ ہے، میرے باپ کا نام علی ہے۔ ہم یوں ہی خیرات کیا کرتے ہیں، ہماری خیراتیں یوں ہی بٹا کرتے ہیں۔ یہ تو جو صرف جوتا رکھنے والے کو پوری سلطنت کا لنگر دے دیتا ہے، وہ ہر سال ہر چوک میں اپنا نام بلند کرنے والوں کو کیا کیا عطا کرتے ہوں گے، کیا کیا خیراتیں عطا کرتے ہوں گے، کیا کیا فیض عطا کرتے ہوں گے۔ کبھی تنہائی میں سیدہ کا نام لے کر مان تو صحیح، میں ادب سے آپ جوڑا، حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہستی ہیں جن کا غم ساری زندگی سرکار کے سینے میں۔ یہ حدیث طیبہ علامہ صاحب حضرت عائشہ نے کسی دن، جیسے ہوتی ہیں نا بیویاں ایک دوسرے کی بات کی، تو سرکار نے کبھی غصہ نہیں حضرت عائشہ کو، فرمایا عائشہ چپ، خدیجہ کی کبھی برابری نہ کرنا۔ اس نے اس وقت ساتھ دیا جب لوگوں نے کبھی بات نہیں سن سکتے، اپنا سارا مال حضرت خدیجہ نے آپ کے قدموں پہ بانٹا۔ ملکہ عرب تھی، ملکۃ العرب کے نام سے مشہور تھیں، عرب کی ملکہ، اتنا مال تھا، لیکن جب سرکار کے پاس آئی تو کئی دن گھر میں فاقہ ہوا، لیکن گلہ نہیں کیا۔
فرمایا محبوب مل گیا ہے تو سب کچھ مل گیا۔ جب آخری وقت آیا نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، سیدہ فاطمہ کی عمر 4 یا 5 سال، فرمایا بیٹی فاطمہ بات سننا۔ فرمایا جی امی جانا، بچی کو تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا بیٹی اگر مجھے کچھ ہو جائے تو جانا اپنے بابا سے ایک بات کہہ دینا۔ فرمایا امی ساری باتیں آپ کرتی ہیں، میں کیوں کہوں؟ فرمایا نہیں بیٹی، اب خدیجہ الکبریٰ خود مان لیتی، جنہوں نے عرب کے سارے خزانے مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کر دیے، سرکار نہ دیتے، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ امت کو بتانا چاہتی ہیں میں ماں ہوں، کبھی نبی سے مانگنا ہو تو طریقہ بتا رہی ہوں، میں ماں ہوں، کبھی نبی سے مانگنا ہو تو طریقہ بتا رہی ہوں۔ فرمایا بیٹی فاطمہ بابا سے کہنا میری محنتوں کا اگر صلہ ہے نا، اور کچھ نہیں مانگتی، جب میں مر جاؤں نا، یہ جو چادر ہے محبوب کی نے اوڑھی ہوئی ہے نا، مجھے اور کوئی کفن نہیں چاہیے، یہ چادر چاہیے۔ اب جس نے سارا مال ساری وفائیں سرکار کو پیش کی، وہ بھی ڈائریکٹ سرکار سے نہیں مانگتی، فاطمہ کو کہتی ہے، بتانا ہی چاہتی ہے قیامت تک میرے آنے والوں بیٹوں نبی سے کچھ بھی مانگنا ہو، فاطمہ سے سفارش کرانا تمہارا کام ہے، خیرات دینا نبی کا کام ہے۔ یہ خیرات کبھی نبی نام نہیں ٹالتا، فاطمہ حسنین کا نام کبھی نہیں ٹالتا۔ اور یہ میں میڈیا کے لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے کچھ سیاسی مقاصد نہیں، ہمارے کچھ اور مقاصد نہیں ہیں، ہم تو ہر چوک کو گواہ بنا رہے ہیں۔ قیامت والے دن جب لوگ پوچھیں تو محشر کے اندر یہ ہو، یہ تو وہ ہیں چوک پہ لوگ اللہ کے نام پہ مانگتے تھے، چوک پہ لوگ کسی کے باپ کے دادا کے نام پہ مانگتے تھے، یہ وہ خوش نصیب تھے ہر چوک پہ فاطمہ کی اولاد کا صدقہ مانگا کرتے تھے، ہر چوک۔ خدایا بہت کے بنی فاطمہ، یہ مشن، یہ فکر، یہ نظریہ ہے۔ زیادہ علموں سے بھی بات نہیں بنتی، زیادہ مناظروں سے بھی بات نہیں بنتی۔ علم ہو تو ابو ہریرہ والا کہ حدیث پڑھتا رہے، لیکن جب مصطفیٰ کا شہزادہ آ جائے اپنی پگڑی اس کے قدموں پہ لگائے۔ علم ہو تو عمر بن الخطاب والا کہ ساری عمر پہ اپنا گرز چلاتا رہے، حسنین کی باری آئے تو اپنا سر نیلا رہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ کیفیات ہونی چاہیے۔ برادران ذی وقار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے ادارہ تبلیغ الاسلام، اس کے بانیان، ان کے جملہ رکھیں، ان کے جملہ علماء معاونین، اللہ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آج کی رات ذکر حسین کا صدقہ، ذکر اہل بیت کا صدقہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔